السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ توبہ آیت 67 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں، بعضهم من بعض، ان میں سے بعض سے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھی، ایک دوسرے کے سپورٹرز اور ایک ہی جیسے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یأمرون بالمنکر، یہ منکر کا، برائی کا حکم دیتے ہیں۔ وینہون عن المعروف، اور معروف سے، بھلائی سے روکتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ ویقبضون ایدیہم، اور اپنے ہاتھ باندھے رکھتے ہیں، یعنی خیر کے کاموں میں خرچ نہیں کرتے۔ وہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ بھی انہیں بھول گیا، یعنی جب وہ اللہ کا ذکر بھول گئے، اللہ کی ذات، اللہ کے آگے جواب دہی کے خوف سے انہوں نے آزادی حاصل کر لی تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ فرمایا وہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ بھی انہیں بھول گیا، یعنی پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی انہیں نیکی کی طرف راغب نہیں کرتا، انہیں نیکی کی توفیق نہیں ملتی، اور آخرت میں جہنم میں ڈال کے اللہ تعالیٰ ان کو بھلا دے گا، ان کی کوئی فریاد رسی نہ ہوگی۔ بے شک منافق وہی دراصل فاسق ہیں۔ اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی سزا ان کے لیے کافی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ منافقین کے بارے میں فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے پہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہی حسبہم، یہی ان کے لیے کافی ہے۔ ولعنہم اللہ، اور اللہ نے ان پہ لعنت کر دی، یعنی اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اور ولہم عذاب مقیم، ان کے لیے دائمی عذاب ہے، قائم رہنے والا عذاب ہے۔ فرمایا تم ان لوگوں کی مانند ہو جو تم سے پہلے تھے، وہ لوگ تم سے زیادہ قوی یعنی قوت والے اور زیادہ مال والے تھے، انہوں نے اپنے حصے کی دنیاوی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا تو تم نے بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، یعنی جو جس کے مقدر میں تھا، جتنی زندگی، جتنا مال اسباب وہ اس کو ملے، اس نے اس کو انجوائے کیا۔ جس طرح ان لوگوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا جو تم سے پہلے تھے، اور تم نے بھی نکتہ چینی کی، کس پر؟ قرآن پر اور صاحب قرآن پر اور اسلام پر، جیسا کہ انہوں نے کی تھی۔ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے، اور وہی لوگ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہو گئے۔ یعنی انہوں نے دین کو مٹانے کی کوششیں کی تو اللہ نے دین کو سربلندی عطا کی، اور ان کی اپنی اولادیں مسلمان ہو گئیں، اور دین کو مٹانے کی ان کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں۔ فرمایا کیا ان تک ان لوگوں کی خبریں نہیں پہنچی جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی قوم نوح، عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور اہل مدین، اور ان بستیوں کی خبریں جو الٹ دی گئی تھیں۔ ان کے انبیاء ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، بس اللہ ان پہ ظلم کرنے والا نہ تھا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ انسان کیسے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے؟ جب وہ اللہ کو بھول جاتا ہے اور گناہ سے خود کو آلودہ کر لیتا ہے۔ فرمایا مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، یعنی مددگار ہیں بھی اور ہوتے بھی ہیں۔ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد مومن عورتیں ان میں سے بعض سے ہیں، ایک دوسرے کے مددگار، ایک دوسرے کے سپورٹر، ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ کیوں؟
کیونکہ سب کا کاز ایک ہے، اللہ کی رضا، اور اسی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو قوت دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے، جس کی ایک اینٹ دوسری کو مضبوط کرتی ہے یا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ کیا کرتے ہیں یہ مومن مرد اور مومن عورتیں؟ فرمایا کہ یأمرون بالمعروف، وہ معروف کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور منکر سے روکتے ہیں۔ یعنی یہ ایمان کا تقاضا ہے جو وہ پورا کرتے ہیں، وہ مل کر اتحاد سے کام کرتے ہیں اور خیر اور نیکی پہ خود بھی چلتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرتے ہیں۔ اور یہاں تک حکم ہے، حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے جب کوئی منکر کو دیکھے تو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اسے روکے، اور اگر وہ یہ نہ کر سکے تو زبان سے روکے، اور اگر یہ نہ کر سکے تو کم سے کم دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ تو ہر مومن کی ڈیوٹی ہے کہ ہر وہ چیز جسے شریعت برا کہتی ہے، اللہ کی ناپسندیدہ چیز ہے، اس سے اسے روکنا چاہیے۔ یہاں تک فرمایا حدیث میں کہ جب کوئی قوم گناہ میں مبتلا ہو جائے اور اس میں روکنے کی قدرت رکھنے والے لوگ موجود ہوں اور وہ نہ روکیں تو اللہ خاص و عام سب کو عذاب دے گا۔ اور یہ مومن مرد اور عورتیں کیا کرتے ہیں؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، یہ فزیکلی اور فائنینشلی اللہ تعالیٰ سے اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہیں، اور وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور سبب کر دیا گیا کہ دراصل یہ سب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں وہ کرتے ہیں، خوشی خوشی اپنے نفس کے تقاضوں کو پیچھے کر کے اپنے رب کی فرما برداری کرتے ہیں، اپنے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں۔ انہیں ملے گا کیا یہ سب کرنے کا؟ اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پہ ان قریب اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زبردست اور حکمتوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور عورتوں سے جنتوں کا وعدہ کیا ہے، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور جنات عدن میں عمدہ مکانات کا وعدہ کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جنات عدن 3 طرح کے لوگوں کے لیے ہیں، نبی کے لیے، صدیق کے لیے اور شہید کے لیے۔ فرما اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے جنات عدن کا وارث بنائے، اور اللہ کی خوشنودی یہی سب سے بڑی چیز ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، سب سے بڑی چیز اللہ کی خوشنودی ہے، کیونکہ اللہ جو کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ سب کا داتا ہے، وہی اس بات کا حقدار ہے کہ ہم سب سے بڑھ کے اسے راضی کریں۔ تو مخلوق کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے لازم ہے کہ اپنے خالق و مالک کی رضا کے حصول کے لیے ہم ہر دم سرگرم عمل رہیں۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے غلام ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنا خالق مالک سمجھتے ہیں، تو پھر کون سا غلام ہوگا کہ جو اپنے آقا کی خوشنودی کا طالب نہ ہو؟ یہی جذبہ تو دراصل ہر نیکی کی بنیاد اور ہر نیکی کا محرک ہے۔ اور پھر ایسا شخص جو بھی کام کرے گا وہ اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھ کے کرے گا، اس کی نیت اللہ کی رضا ہوگی تو پھر اس کا ہر کام ہی بہترین کام بن جائے گا۔ اور پھر جب اللہ کی رضا کے مقابل اس کا نفس آئے گا، اس کا دل آئے گا، اس کی مرضی آئے گی، یا اس کے پیارے یا دنیا کی کوئی دولت یا دنیا کی کوئی چیز آئے گی، تو وہ اس کو پیچھے کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے تو اس کی رضا پانا ہے جو سب کا رب ہے، اور اس کا اپنا رب ہے، اس کی پسند میں ڈھلنا ہے، سوچنا وہ ہے جو اس کو پسند آ جائے، کرنا وہ ہے جو اس کو پسند آ جائے۔ اور یہ سب اس لیے کہ اگر وہ راضی ہو گیا تو وہ باقی سب کو بھی ہم سے راضی کر دے گا۔ یاد رکھیں جو اللہ کو راضی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے باقی کام بھی سنوار دیتا ہے۔ خیال اپنا، مزاج اپنا، پسند اپنی، کمال کیا ہے؟
جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. تو جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب سے اہم ترین چیز کیا ہے کہ انسان ہر دم اس کی رضا کے لیے نیت کرتا رہے. جو کام بھی کرے مقصود اس کی رضا ہو. پھر سنت پہ عمل کرے تو مقصود اس کی رضا ہو، اللہ کے حکم پہ عمل کرے مقصود اس کی رضا ہو. جیسے کہ مسواک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منہ کی پاکیزگی اور رب کی رضا کا باعث ہے. چھوٹا سا عمل ہے، اگر اس کو اختیار کر لیا جائے تو کتنا بڑا اجر ہے. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ ایسے شخص سے راضی ہوتا ہے جو کھانا کھائے تو کہے الحمدللہ اور پانی پیے تو کہے الحمدللہ. پھر اسی طرح اللہ راضی ہوتا ہے توبہ کرنے والوں سے، کیونکہ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس سے کبھی غلطی نہ ہوتی ہو. تو جو اس پہ شرمندہ ہو کہ اپنے رب کی طرف پلٹ جائے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. فرمایا رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضامندی ہی سب سے بڑی چیز ہے. یعنی سب سے بڑا مقام اور مرتبہ اگر ہمیں چاہیے تو وہ کیا ہے کہ اللہ کی رضا ہمیں مل جائے. ذالک هو الفوز العظیم، یہی دراصل عظیم الشان کامیابی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ عطا فرمائے. پھر نبی کریم کو حکم دیا گیا، منافقین سے اعلان برات کیا گیا. فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاد کیجئے، ایٹ موسٹ اسٹرگل کیجئے. کس کے ساتھ؟ کافروں کے ساتھ، والمنافقین اور منافقوں کے ساتھ. کس طرح؟ دلائل و براہین کے ذریعے ان کے خلاف حجت قائم کیجئے یہاں تک کہ وہ تائب ہو کر اسلام میں آ جائیں. وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اور ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کیجئے، فرم رویہ رکھیے، حدود نافذ کیجئے اور ذرا بھی اللہ اور اس کے اصول کے خلاف ادھر ادھر نہ ہوئے. کیوں؟ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. منافقین اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے کوئی بات نہیں کہی، حالانکہ کفر کا کلمہ اپنی زبان پہ وہ لا چکے ہیں اور اسلام لانے کے بعد وہ دوبارہ کافر ہو گئے. اس حوالے سے کئی واقعات ہمیں کتب تفسیر میں ملتے ہیں، جس میں سے ایک واقعہ جلاس بن سوید کا ہے کہ جس نے منافقین سے کثرت نزول قرآن سے تنگ آ کے کہا تھا کہ اگر یہ آدمی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ سچا ہے تو ہم لوگ تو گدھوں سے بھی زیادہ برے ہیں. تو جب رسول اللہ نے اس سے دریافت کیا تو وہ قسم کھا گیا کہ اس نے یہ بات نہیں کہی. تو کہتے ہیں کہ بعد میں وہ جلاس جو ہے وہ طائب ہو گیا تھا. اس کے بعد فرمایا اور وہ کام انہوں نے کرنا چاہا جو وہ نہ کر سکے. اس کے حوالے سے آتا ہے کہ مقام تبوک پہ 12 آدمیوں نے رات کے وقت منہ پہ ڈھاٹے باندھ کے یا نقاب ڈال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہا. اس پر یہ آیت اتری تھی کہ جو کام انہوں نے کرنا چاہا تھا وہ نہ کر سکے، اور انہوں نے اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ عیب لگایا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اللہ کے فضل سے انہیں مالدار بنا دیا تھا. بس اگر وہ توبہ کر لیں گے تو ان کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر وہ منہ پھیر لیں گے تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا اور وہاں ان کا کوئی یار و مددگار نہ ہوگا. اور ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے روزی دے گا تو ہم صدقہ کریں گے اور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے. واقعے کا خلاصہ اس طرح سے ہے کہ ایک آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے روزی میں برکت کی دعا کیجیے کہ اگر اللہ نے مجھے روزی دی تو میں اتنا اور اتنا صدقہ کروں گا. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اس کا رزق فراخ ہو گیا تو اس کی نیت بدل گئی اور اس نے زکوٰۃ تک دینے سے بھی انکار کر دیا اور صدقہ خیرات نہ کیا. فرمایا پھر جب اس نے اپنے فضل سے روزی دی تو وہ کنجوس ہو گیا اور منہ پھیر کے چل دیا. تو بات یہ ہے کہ وفائے عہد
ایمان کا حصہ ہے. اللہ کے ساتھ بھی اور بندوں کے ساتھ بھی انسان جو عہد کرے اسے پورا کرے. تو اللہ تعالیٰ نے بطور سزا ان کے دلوں میں اس دن تک کے لیے نفاق پیدا کر دیا جب وہ اس سے ملیں گے. تو اللہ سے وعدہ پورا نہ کرنے کی سزا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں نفاق ڈال دیتے ہیں، پھر اسے ایمان نصیب نہیں ہوتا. فرمایا گیا اس سبب ہوا کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی تھی اور وہ جھوٹ بولتے تھے. بہت اہم بات پتہ چل رہی ہے کہ دوسری چیز جس وجہ سے انسان کے دل میں منافقت آ جاتی ہے وہ کیا ہے؟ جھوٹ بولنا. تو ہم سب کو نیت کرنی چاہیے کہ ہر طرح کے جھوٹ سے اجتناب کریں، کیونکہ جھوٹ صفت ہے منافق کی. فرمایا کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ان کے بھیدوں اور ان کی سرگوشیوں کو جانتا ہے؟ اور بے شک اللہ غیب کا بڑا جاننے والا ہے. جو لوگ ان مومنین کی عیب جوئی کرتے ہیں جو اپنی خوشی سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں اور ان مومنوں کے صدقے کا بھی مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس اپنی محنت کی کمائی کے علاوہ صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. منافقین ہر حال میں مسلمانوں پہ عیب لگاتے. اگر زیادہ مال دیتے تو کہتے کہ دیکھو جی یہ تو بڑے ریاکار ہیں اور اپنی بڑائی اور اپنی سخاوت ثابت کرنا چاہتے ہیں. اور اگر کوئی مزدور اپنی مزدوری لاتا تو کہتے اس تھوڑے سے مال کی کیا ضرورت ہے. اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی ترغیب دلائی تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 درہم جو تھے وہ صدقہ کیے. عاصم بن عدی نے 100 وسق کھجور صدقہ کی اور منافقین نے طنز کیا کہ یہ تو ریاکار ہیں. اور ابو عقیل جو تھے انہوں نے ساری رات جو مزدوری کی تھی وہ 1 سا کھجور لے کر آئے تو اس پہ بھی انہوں نے بڑی باتیں بنائی اور خوب مذاق اڑایا کہ یہ اس کے ذریعے سے فتح حاصل کریں گے. فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم، آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے یا نہ کیجئے برابر ہے. اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی مغفرت کی دعا کریں گے تب بھی اللہ انہیں معاف نہ کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. یعنی جو بار بار اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو وہ پھر اللہ کی ہدایت کے مستحق نہیں رہتے. فرمایا رسول کی مخالفت میں پیچھے رہ جانے والے اپنے پیچھے بیٹھ رہنے پہ خوش ہو گئے اور اللہ کے راہ میں اپنے مال اور اپنی جان کے ذریعے جہاد کو ناپسند کیا اور لوگوں سے کہا کہ گرمی میں مت نکلو. آپ کہیے کہ جہنم کی آگ زیادہ گرم ہے، کاش کہ انہیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی. یعنی جو بھی اللہ کے راستے پہ نکلنے سے انکار کر دے صرف اپنی جسمانی راحت کی خاطر تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ جہنم کی سختیاں دنیا کی سختیوں سے بہت شدید تر ہیں. فرمایا بس چاہیے کہ وہ ہنسے تھوڑا اور روئیں زیادہ. کس پر؟ اپنے کرتوتوں پر جو وہ کر رہے ہیں، اللہ کے راستے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو ہنستے کم اور روتے زیادہ اور بستروں پہ عورتوں سے لطف اندوز نہ ہوتے، میدانوں میں نکل کے اللہ سے زاری کرتے، پھر تم خوب روتے. مسند احمد نے اسے روایت کیا ہے. تو انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ وہ کیا طرز عمل اختیار کیے ہوئے ہے. فرمایا پس اگر اللہ آپ کو ان میں سے ایک جماعت تک پہنچا دے، یعنی آپ خیر و عافیت سے واپس لوٹیں اور وہ جہاد میں نکلنے کی آئندہ یعنی آپ سے اجازت مانگے تو آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ میرے ساتھ ہرگز نہ نکلو گے اور میرے ساتھ مل کر کسی دشمن سے جنگ نہ کرو گے. تم لوگوں نے پہلی بار بیٹھے رہنے کو پسند کیا کب؟ غزوہ تبوک کی جب کال تھی، جہاد کی اوپن کال تھی اس وقت. تو اب بھی پیچھے بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو. اور ان میں سے جو کوئی مر گیا آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیے اور ان کی قبر کے پاس کھڑے نہ ہوئیے، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا اور ان کی موت اس حال میں آئی کہ وہ کافر تھے.
پھر آپ کو تسلی دی گئی اور فرمایا وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، آپ کو ان کے مال اور ان کی اولادیں ورطۂ حیرت میں نہ ڈالیں، اللہ تو چاہتا ہے کہ انہی کے ذریعے سے انہیں دنیا میں عذاب دے اور ان کی موت حالت کفر میں ہو۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے کہ اللہ پہ ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد کرو، تو ان کے مالدار لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں معذوروں کے ساتھ بیٹھے رہنے دیجیے۔ انہوں نے پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رکنا پسند کر لیا تو ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی ہے۔ تو جو اللہ کے راستے سے پیچھے ہٹتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دل پہ مہر لگا دیتے ہیں، حال کیا ہو جاتا ہے؟ بس وہ کچھ نہیں سمجھتے، پھر ان کے اندر دین کی سمجھ نہیں اتاری جاتی۔ لیکن رسول اور ان کے ساتھ اہل ایمان نے اپنے مال اور اپنی جان کے ذریعے جہاد کیا، انہی کے لیے ہر قسم کی بھلائی ہے اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، فرض نماز کے بعد جہاد فی سبیل اللہ میں چہرہ تھکانے والے اور پاؤں خاک آلود کرنے جیسا کوئی عمل نہیں جس کے ذریعے سے جنت کے درجات حاصل کیے جا سکیں۔ تو کامیابی کے لیے لازم ہے اللہ کے راستے میں خود کو تھکانا۔ جبکہ آپ دیکھیں یہ کس کا کام ہے؟ مومن کا شیوا ہے۔ مومن اللہ کے راستے میں خود کو تھکانا اپنے لیے خیر سمجھتا ہے، جبکہ منافق کامچور ہوتے ہیں اور بہانے باز ہوتے ہیں اور پیچھے رہ جانے کو ہی دراصل اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ فرمایا اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی فوز العظیم ہے، یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ فوز العظیم کیا ہے؟ جنت، بہت قیمتی، بہت خوبصورت، خاص لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے، وی آئی پیز کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جنت کو اتنا حسین بنایا ہے کہ اس میں داخل ہونے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ حسین ترین کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مزین کر رکھا ہے کس کے لیے؟ جو اللہ کے لیے کوشش کرے اور محبت کے ساتھ اللہ کی خاطر اپنے نفس کی قربانی دے دے، اللہ کی خاطر خود کو برائی سے روک لے، تو اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال کے بدلے میں قیامت کے دن ان کے چہروں کو روشن کر دیں گے اور انہیں نعمت والی جنتوں میں داخل کریں گے، جہاں نہ کوئی لغو ہوگا، نہ دل آزاری، نہ تکلیف، نہ غم، نہ رنج، نہ ڈپریشن، نہ جبر۔ جو چاہیں گے ملے گا، جس کے ساتھ رہنا چاہیں گے اس کے ساتھ رہیں گے، خوبصورت لباس، من پسند کمپنی اور پسندیدہ مشروبات اور کھانے اور زبردست اور قیمتی ترین جواہرات اور خدام، نہ مشقت ہوگی اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسی بہترین کامیابی کے لیے انسان کو ہلایا جلایا نہ جائے، آزمایا نہ جائے؟ حالانکہ آپ کو پتا ہے جنت ملنی تو اللہ کی رحمت سے ہی ہے، لیکن ان کو ملے گی جو اللہ کی رضا جیتنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اعمال کی درستگی کی توجہ میں رہتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ دنیا فانی ہے اور اس کے لوازمات بھی فانی، جنت اور آخرت دائمی ہے اور اس کے لوازمات بھی دائمی۔ تو پھر چاہیے کہ کوشش کرنے والے اس کے لیے کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جنت کے لیے بہترین کوشش کی توفیق عطا فرمائے۔ اور فرمایا وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، اور آگئے بدوی دیہاتیوں میں سے معذرتیں کرنے والے، تاکہ انہیں اجازت دے دی جائے کس بات کی؟ پیچھے رہ جانے کی۔ اور جن لوگوں نے اپنے دعوائے اسلام میں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کذب بیانی کی، یعنی جھوٹ بولے، وہ بیٹھے رہ گئے۔ ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی کفر کا طریقہ اختیار کیا، بظاہر تو وہ مسلمان تھے، انہیں عنقریب دردناک عذاب پہنچے گا۔
فرمایا کمزوروں کے لیے گناہ کی بات نہیں، نہ مریضوں کے لیے، نہ ان کے لیے جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے مخلص اور خیر خواہ ہوں تو نیک لوگوں پہ الزام لگانے کی کوئی وجہ نہیں۔ تو یہاں واضح کر دیا گیا کہ وہ کمزور لوگ یعنی بوڑھے، بچے، ناتواں عورتیں جو مشقت برداشت نہیں کر سکتے، وہ معذور جو کسی بیماری کی وجہ سے جہاد میں نہیں جا سکتے، اندھا ہے، لنگڑا ہے، اپاہج ہے یا بیمار ہے، اور وہ صحت مند مسلمان کہ جو زیادہ راہ نہیں پاتا، یعنی جس کے پاس کوئی گھوڑا خچر کچھ بھی نہیں ہے جانے کے لیے، نہ ہتھیار کے لیے پیسے ہیں، ان پہ کوئی پکڑ نہیں ہے۔ شرط کیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے مخلص ہوں اور مسلمانوں میں دہشت نہ پھیلائیں، ان کے پیچھے ان کے گھر والوں کا خیال کریں، اور مومنین جو آگے جہاد پہ گئے ہیں ان کو کمک پہنچائیں، اور ان کے پیچھے جو کمزور بیمار ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مدینہ میں ایسے لوگ رہ گئے ہیں کہ تم نے کوئی وادی طے نہیں کی کہ وہ ہر جگہ تمہارے ساتھ تھے۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ وہ مدینہ میں تھے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، کیونکہ انہیں عذر نے روک رکھا تھا، یعنی وہ جانا تو چاہتے تھے، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے کہ جو جانا چاہتے تھے لیکن وہ نہیں جا سکے۔ ان کا حال کیا بیان کیا کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بڑا مغفرت فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے، ان پہ بھی کوئی گناہ نہیں جو آپ کے پاس آئے تاکہ آپ ان کے لیے سواری کا انتظام کریں۔ تو آپ نے کہا کہ میرے پاس تمہارے لیے کوئی سواری نہیں، تو وہ واپس ہو گئے اس حال میں کہ ان کی آنکھوں سے غم کے آنسو جاری تھے، کس وجہ سے کہ ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے مال نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جائز عذر اسلام قبول کرتا ہے اس حال میں کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہو۔ فرمایا انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، الزام ان لوگوں پہ ہے جو مالدار ہوتے ہوئے بھی عذر دیتے ہیں، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انہوں نے پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہنا پسند کیا تو اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، بس وہ کچھ نہیں جانتے۔ اور دل پہ مہر کا مطلب کیا ہے کہ دل مردہ ہو جائے، اور ایسا مردہ ہو جائے کہ دین قربانی کا تقاضا کرے لیکن انسان اس قربانی سے دریغ کرے، اور کوئی اہم حکم اللہ تعالیٰ کا سامنے آ رہا ہو لیکن وہ اس کو اگنور کرے۔ جب کوئی شخص ایسا بار بار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سخت کر دیتے ہیں، پھر اس کے دل کے اندر اللہ کی بات، رسول کی بات، ہدایت کی بات نہیں جاتی، اور ان کا حال ایسے ہو جاتا ہے کہ وہ جان کے بھی انجان ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی سزاؤں اور اپنے عقاب سے بچائے اور ہمیں دین کا تفقہ عطا فرمائے۔